السلام علیکم، آپ کا اپنا میزبان حور بخش ہماری حاضر خدمت ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں ملیر شایان فارم میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کے اسسٹنٹ سلمان عبداللہ مراد اور نو منتخب صدر ضلع ملیر پاکستان پیپلز پارٹی سلمان عبداللہ مراد کے پاس ہم آئے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ بڑا تاخیر سے کچھ فیصلے ہوئے جب حاجی غلام مرتضیٰ بلوچ اس دنیا سے گئے، تو قائم مقام کے بعد جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو تنظیمی ساخت تھی، وہ عام ورکر بڑے مایوس تھے، اور جب یہ اناؤنسمنٹ ہوا سلمان عبداللہ مراد کے حق میں، تو بڑی ایک امید کی کرنیں چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک مشکل فیصلے کے بعد اب یہ ملیر وہی ملیر نہیں رہا، بہت سے خدشات ہیں بہت سے ورکروں کے درمیان۔ ان تمام حوالوں سے ہم سلمان عبداللہ سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم بھائی السلام۔ سلمان صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کہ دیر آیا درست آیا، اور آپ صدر منتخب ہوئے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ملیر میں اس وقت جو خدشات ہیں، لوگوں کے جو ذہن بنی ہوئی ہے پارٹی کے حوالے سے، تو ایک مشکل ٹاسک آپ اس کو سمجھتے ہیں یا بالکل ایزی سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں اپنے قائد بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، چیئرمین آصف علی زرداری صاحب، عدی فریال صاحب کا مشکور ہوں، جنہوں نے مجھ پر اعتماد کر پارٹی کی امانت مجھے دی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میری یہ کوشش رہے گی کہ ان کے اعتماد کو قائم رکھوں اور پارٹی کو مزید مستحکم اور ورکروں میں کو یکجا کر کے اس پارٹی کو مزید مضبوط کروں گا۔ اچھا، جس طریقے سے ملیر میں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ سیاست بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں، پھر اس کے بعد جو ضلع کونسل تھا وہ بھی ٹوٹ گیا، پھر یہاں پر ملیر کے جو ایکسپریس وے کے حوالے سے جو خدشات اٹھے تھے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک کو کوئی اثر پڑا یا نہیں پڑا، یا ان خدشوں کو آپ یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو دور کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ کہ ایکسپریس وے کے حوالے سے آپ بات کریں، لوگوں کے کشات تھے، وہ ہم نے اپنی قیادت تک پہنچائیں، قیادت نے اس پہ نوٹس لیا، اور کشات اور ایکسپریس وے کا جو لوگ گوٹ متاثر ہو رہے تھے اس کو پیرل سائٹ کر کے اپنے گھروں جو گوٹ نقصان ہو رہے تھے ان کو بچا کے سائٹ سے پلر کے ذریعے اس ایکسپریس وے کو لے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کبھی بھی اپنے لوگوں کو یا بے گھر نہیں کرتی، ہمیشہ بے گھروں کو گھر دیتی ہے، پیپلز پارٹی کا یہ منشور رہا ہے۔ اور رہا سوال آپ نے کہا بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے، انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی ملیر سے سویپ کرے گی، کیونکہ ملیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ملیر کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اور پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا ہے۔ بہت سے پارٹیاں یہاں آئیں، مستقبل میں آئیں، آپ نے دیکھا ہوگا، مگر انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا، اور یہاں لوگوں کی امیدیں پیپلز پارٹی سے وابستہ ہے، اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ غریب لوگوں کی بات کی ہے، محکوموں کی بات کی ہے، اور مظلوموں کا ساتھ دیا ہے۔ تو میرا چیئرمین ہمیشہ اس ملک میں اگر اس مہنگائی کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں تو اس واحد لیڈر بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، جو اس سلیکٹڈ حکومت کے خلاف میدان میں نکلے، عوام کی حقوق کی جنگ لڑیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی اور نوجوانوں کی امیدیں بلاول بھٹو زرداری پر ہیں۔ اچھا سلمان صاحب، یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان عرصے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا گھر رہا ہے، اب ہوگا یا نہیں ہوگا وہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ تو مین جو میگا پروجیکٹ سمجھیں یا کوئی ایسا سمجھیں کہ ملیر میں ملا ہے جس سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو عوام ہے، جو لوگ ہیں، وہ مطمئن رہیں؟ پیپلز پارٹی نے میگا پروجیکٹ دیے آپ کے حلقے میں، ایم این ایز ایم پیز جو یہاں کے منتخب نمائندے ہیں، انہوں نے اپنی اسکیمیں دی ہیں، اور کچھ کام ہو رہے ہیں، کچھ ابھی شروع ہونے والے، یعنی روڈوں کا جال بچھایا، ہاسپٹلس ہیں، اسکولس ہیں، روزگار ہے، بہت سی چیزیں پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی دے گی۔ یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم نے نہر کی شہدیں بچھا دی، مگر جو بھی کچھ کیا ہے ملیر کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی پارٹی آج جو برصدر اقتدار ہے، ایک ایم این اے وہ اپنے حلقے میں آج تک آیا ہی نہیں، کیا اسکیمیں دی، تو وہاں پہ بھی پیپلز پارٹی کام کرا رہی ہے اور کام کرتی رہے گی، وہ بھی عوام پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ اچھا، ابھی جس طریقے سے ملیر میں جو پہلے تو اپوزیشن کا کردار اتنا زیادہ نہیں تھا سیاسی جماعتوں میں، یا پی ٹی آئی کا تھا، تو وہ ابھی اتنا مضبوط نہیں رہا۔ پھر مسلم لیگ نون میں جو شخصیات کے آنے سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ واقعی کچھ اثر پڑے گا یا نہیں؟ ایز اٹ از بالکل یک سائڈ تو ہو سکتا ہے، یا کسی کے ساتھ مقابلہ بھی ہے؟ دیکھو، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مقابلہ کر کے میدان مارا ہے، یہ نہیں کہ مقابلہ نہیں کیا۔ جب بھی پیپلز پارٹی الیکشن میں گئی ہے تو ہمیشہ اس کے ساتھ
مخالفینوں کا مقابلہ ہوا ہے، تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی سرخرو ہوئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس بلدیاتی الیکشن میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی سرخرو ہوگی، اپنے ورکروں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، یہاں کے عوام سے مل کر انشاءاللہ تعالی بلدیاتی الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی سویپ کرے گی۔ اچھا، یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے ابھی تنظیم سازی ہوئی ہے یوسیز کے سطح پر، اس سے پہلے آپ نہیں تھے جو قائم مقام تھے یا دوسرے بھی، تو ابھی یوسیز کی سطح پر جو تنظیم سازی ہوئی ہے اس میں سے بہت سے کارکنان اس وقت ناراض ہو کر گھروں پر بھی بیٹھ گئے ہیں، تو آپ ان کو ری شیڈول کرو گے یا ایز اٹ از اسی طرح اس کو چلاؤ گے؟ کون سا پالیسی اپنا کر کے آپ جو پرانے ایکٹیو جو جالے تھے اس وقت گھروں میں بیٹھ گئے ان کو کس فارمولے کے تک دوبارہ ایکٹیو کرواؤ گے؟ دیکھیے، یہ تنظیم میں تو میرے چیئرمین صاحب نے، یہاں کے لوکل تنظیم جو مجھ سے پہلے تھے انہوں نے بھیجے، تو یہ پارٹی کی قیادت نے ان کو اناؤنس کیا، تو یہ ابھی تو جو تنظیم ہے جیسی تنظیم رہے گی، اور انشاءاللہ میری کوشش رہے گی جو کارکن ناراض ہیں ان کو ایکٹیو کروں، اور ان سے گھر میں خود جا کے ملوں گا اور ان کو ایکٹیو کروں گا پارٹی میں انشاءاللہ۔ جیسے ہی میرے اناؤنسمنٹ کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ لوگ ورکر جو گھروں میں تھے ان میں خوشی کی لہر دوڑی ہے، اور انشاءاللہ اس تنظیم ضلع ملیر پاکستان پیپلز پارٹی کی اب تنظیم کو انشاءاللہ بہتر کریں گے اور ڈسپلن کے تحت چلائیں گے اور ڈسپلن قائم کریں گے، اور اس میں بہتر ہی رزلٹ تنظیم دے گی۔ اچھا، یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں پی ایس 90 کی اگر بات کریں، کچھ آپ کی ظاہر ہے کہ آپ کی اور پارٹیوں میں جو تھے نام نہیں لیتے تو وہ شامل ہونا چاہ رہے ہیں یا آپ ان کو شامل کروانا چاہ رہے ہو، کس طریقے کون سی پالیسی دے کہ پہلے لوکل تنظیم کو راضی کروا کے دوسرے لوگوں کو اپنی شمولیت کرواؤ گے، کس طریقے سے کراؤ گے؟ پیپلز پارٹی کے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہوئے ہیں، آپ کے دوست کے لیے بھی؟ ہر کسی کے لیے دروازے کھلے ہوئے، کوئی بھی ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ لوگوں نے جوائن کیا، ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ کراچی میں بہت سے لوگ جوائن کر رہے ہیں جو دوسری پارٹیوں میں تھے، تو اس صلاح ان کو پتہ ہے کہ اگر واحد جماعت اور ہمارا قائد بلاول بھٹو کی شخصیت سے متاثر ہو کر وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ڈیلیور کیا، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنایا، اس شہر میں ترقیاتی کام کرائیں، تو پیپلز پارٹی بلا رنگ و نسل کام کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ اچھا سلمان صاحب، ظاہر ہے کہ یہ سوال بھی بنتا ہے کہ جو یو سی سطح پر یا پی ایس کے سطح پر جو سیاسی ورکر کسی اور پارٹی سے آئیں گے تو وہاں کے جو لوکل جو بندے ہوں گے اس میں بھی کچھ خدشات ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ ایک آپ بھاری بھرکم شخص آئے گا تو پھر دوسرا وہ کو ڈومینیٹ ہو جاتا ہے یا دب جاتا ہے، تو اس حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ان کو راضی کرنا ہوگا جیسے تیسے وہ آنا چاہے تو آ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس کے ورکر ہمیشہ مضبوط رہتے ہیں اور آنے والوں کو ویلکم کرتے ہیں، اور پیپلز پارٹی میں جو محنت کرے گا آگے جائے گا، کوئی بھی ہو، چاہے میں ہوں، کوئی بھی ہو۔ پیپلز پارٹی نیا ہو پرانا ہو؟ پیپلز پارٹی ایک سمندر ہے، اور پیپلز پارٹی اپنے لوگوں کو کبھی فراموش نہیں کرتی۔ میں ایک شہید کا وارث ہوں، تو مجھے فخر ہے اپنی پارٹی کے ملک جیسے ناچیز کو اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے، تو یہ پارٹی اور پارٹیوں میں نہیں ہے، صرف پیپلز پارٹی میں، جو پیپلز پارٹی سے کمٹمنٹ، وفادار اور اپنی پارٹی منشور سے کمٹمنٹ رہتے ہیں، تو پارٹی ان کو اوبلائج کرتی ہے۔ اچھا، ابھی پی ایس کے سطح پر ابھی تنظیم سازی نہیں ہو، اس میں بھی ضلع کا مطلب انفلوئنس ہوگا یا ڈسٹرکٹ کی سطح پر ہوگا یا کراچی ڈویژن کی سطح پر ہوگا؟ کہ ریکمنڈیشن ضلع ملیر کی تنظیم کی طرف سے جائیں گی اور فیصلہ قیادت کرے گی۔ اچھا، یہاں پر جو صدور بنے ہیں یوسیز کے، تو دوبارہ جب بلدی الیکشن میں انہی کو ٹکٹ دیا جائے گا یا اس کے لیے کوئی الگ فارمولہ ہوگا، وہ آپ طے کریں گے یا کوئی اور طے کرے گا یا اوپر جو بلاول ہاؤس تک طے ہوگا؟ یہ تو پارٹی ڈیکورے میں اب اس میں ایک بورڈ بنتا ہے ضلع کی طرف سے، ڈویژن کی طرف سے، ٹکٹوں کا فیصلہ وہ کریں گے، جو بھی اپلائی ہر کسی کا آ کے ڈیسائیڈ پارٹی کرے گی۔ اس میں صدر کا ہونا ضروری ہوتا ہے یا کوئی عام ورکر بھی اس کے لیے اپلیکیشن دے سکتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں عام ورکر بھی دے سکتا ہے، پیپلز پارٹی میں عام ورکر، صدر، عہدیدار، ہر کسی کا، عام شہری بھی اپلائی کر سکتا ہے، اس میں وہ پارٹی فیصلہ پارٹی قیادت کرتی ہے اور پارٹی کے۔ اس میں پھر ریکمنڈیشن صدر کا نہیں ہوتا ہے کہ صدر اگر ریکمینڈ کر رہا ہے کسی کو وہ یا اس پہ اعتراض کر رہا ہے تو اس بنا پر اس بورڈ میں پھر آگے پیچھے ہو سکتا ہے یا جو کس طرح پھر فیصلے کریں گے؟ وہ ظاہر سی بات ہے ضلع کی مشاورت کے ساتھ
ضلع تنظیم کی مشاورت کے ساتھ فیصلے کیے جاتے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت اور میرٹ کو بیس بنا کر لوگوں کو ایکوپائٹ کیا ہے۔ آپ کا مین اب جو آپ کا ٹارگیٹ ہوگا یا آپ کا جو ایک مین وہ ہوگا وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے میرا یہ ہے کہ پارٹی تنظیم کو مضبوط کروں، ورکروں کو مضبوط کروں، ورکر فیلڈ میں آئیں، پارٹی کے پرچم کو، پارٹی کے منشور کو گھر گھر پہنچائیں۔ یہ میرا ہم سب کا عزم ہے کہ اب بلدیاتی الیکشن آنے والے ہیں تو ہم ڈور ٹو ڈور ورک کریں گے اور پارٹی کوئی چیئرمین کے پیغام کو گھر گھر پہنچائیں گے، اور ہر یو سی ہر وارڈ میں خود جاؤں گا، تنظیم کو مزید فعال کروں گا اور تنظیم کی ڈیکوریم اور ڈسپلن کو قائم کر کر اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھائیں گے۔ اگر کوئی تنظیم میں وائلیشن کرتے ہیں اس کے لیے شوکاس نوٹس بھی دو گے؟ ظاہر سی بات ہے، کوئی ہو جائے، میں بھی ہوں، وائلیشن کروں، کوئی بھی وائلیشن کرے گا پارٹی کے ڈیکوریم کے خلاف، تنظیم کے خلاف، ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ اچھا، ابھی جس طرح جرنل ورکر اجلاس ہوتا تھا، اب بیچ میں بھی کبھی ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ ایک ورکر اپنا جو مدح ہے یا اپنا غصہ ہے وہ آپ پر بیان کرتا ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ باقاعدہ اسی طریقے سے جنرل ورکر اجلاس کرو گے؟ اب بھی کوئی بلا سکتے ہو؟ جی جی، کیوں نہیں بلا سکتے؟ جنرل ورکر اجلاس انشاءاللہ جلدی میں بلاؤں گا پارٹی ورکروں کا، وہاں پہ پارٹی کی ورکروں کی رائے لوں گا، اوپینین لیں گے، ان سے لے کر پھر ہم آگے کی رائے عمل بنائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آخر میں کوئی پیغام دو گے؟ پیغام یہ دوں گا کہ کل ہمارے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ ہے، تو اس موقع پر میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، یہ عزم کرتا ہوں کہ آپ اپنے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو مشن ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں انشاءاللہ پائے تکمیل تک پہنچائیں گے، اور اس ملک کے عوام کی اور ملیر کے عوام کی خدمت کریں گے، تاکہ اپنے عوام کی خدمت میں جو اعتماد مجھ پر پارٹی نے کیا ہے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، اس پہ پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے سلمان عبداللہ مراد، نو منتخب صدر پاکستان پیپلز پارٹی ضلع ملیر کے، اور شہید عبداللہ مراد کے فرزند، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک دیرینہ فیصلہ آہستہ آہستہ یہ ہو گیا، اور ان کی پرعزم ہے کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم ترنگا ہر یوسیز کو جو وارڈ تک جو کارکنان اس وقت ناراض ہیں میں ان کے پاس جاؤں گا، ان کو مناؤں گا، اور جو فیصلے پہلے ہوئے ہیں انہی فیصلوں پر میں کوشش کروں گا کہ ان کو مزید مضبوط کروں، اور جو کارکنان اس وقت ناراض ہو کے بیٹھ گئے ہیں ان کو بھی دوبارہ ایکٹیو کرواؤں گا، اور جو نئے لوگ آنا چاہ رہے ہیں، ظاہر پاکستان پیپلز پارٹی کا سمندر ہے، کسی کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ جو محنت کرتا ہے وہی آگے جاتا ہے۔ اس وقت کی میزبان حوربخش مری کو اجازت دیں، اللہ نگہبان۔